رکوع جان لگیا بھی رفل دین کیتا ہے، رکوع تو اٹھ کے بھی رفل کنے کیتا ہے؟ اور بولو تو صحیح کنے کیتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر آپ نے سجدے کیتے نے، اللہ اکبر، پھر اتحیات تے بیٹھے نے. قال للقوم ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایتھے بھی کان آیا ہے، کان استمراری ہمیشگی دے معنی چاہندا ہے. حضرت عمر آندے نے جویں میں نماز پڑھی ہے ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، اللہ دے رسول ایویں ہی نماز پڑھدے سن جویں میں عمر نے تھانوں نماز پڑھ کے دکھائی ہے. جویں عمر نے پڑھی ہے ایویں نماز اہل حدیث پڑھدا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اوئے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اتانی دخل الجنہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہ. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک الالام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر،
علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، اور قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء صدر العلا شمس الضحیٰ مصدر مہر و وفا سر چشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ۔ ذرا گوڈے چھڑ کے کہو صلی اللہ ہو، کوئی آواز آنی چاہیے جی، تے 8:15 ہوئے نے، تسی ہنے ہی رات دے 3 بجے آ کے بیٹھے ہو، ایڈی خاموشی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ، کچھ نہیں ہوتا تو انا للہ ہی پڑھی جاؤ، کچھ کرو تو صحیح نا۔ میرے ذمے مضمون لگایا گیا ہے کہ دعوت اہل حدیث کی ہے۔ میں قرآن پاک دی یہ آیت مقدسہ نو پڑھے اور وہ دے نال 2 احادیث پڑھی ہیں۔ زمین دی دھرتی تے، توجہ میرے وال رہے، میرے وال ویکھو، میرے وال، زمین دی دھرتی تے اگر خالص ترین دعوت ہے تو وہ صرف دعوت اہل حدیث ہے، جیڑی ہر قسم دی ملاوٹ تو پاک ہے۔ یہ اندر نہ کسی پیر دی ملاوٹ ہے، نہ کسی آلہ دی ملاوٹ ہے، نہ کسی شیخ یا مفتی یا امام دی ملاوٹ ہے، یہ اندر نہ کسی گدی نشین دی ملاوٹ ہے۔ انہاں دی دعوت ہوئی ہے جڑی آمینہ دے لال دے قلبے اطہر تے آسمان تو جبریل لے کے آئے، اور میرے محبوب نے 1,44,000 صحابہ نو دعوت دیتی، پیغام دیتا، اور صحابیاں دے کولو اگو ڈائریکٹ وہابیاں دے کولو دعوت پہنچی۔ جیڑی دعوت 1,44,000 صحابیاں دی سی، وہی دعوت اج دے وہابیاں دی ہے۔ وہ دعوت بھی ملاوٹ تو پاک سی تے ساڈی دعوت بھی ملاوٹ تو، بولیا جناب بولو تے صحیح، پاک ہے۔ کوئی دنیا دی طاقت مسلک اہل حدیث دی حقانیت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس طرح صبح سورج دے چڑھن چ کوئی شک نہیں، جس طرح سورج دی دھوپ دے اندر کوئی شک نہیں، چاند دی چاندنی چ کوئی شک نہیں، پھلاں دی خوشبو دے اندر کوئی شک نہیں، اس طرح میرے مسلک دی حقانیت دے اندر بھی کوئی شک نہیں۔ تو میں تسا احباب کے سامنے خالص قرآن اور حدیث دے وچوں اپنے مسلک نو بیان کرانگا اور یہ دعوت پیش کرانگا۔ توجہ ہے سارے؟ گائے جدو اپنے بچے نو جنم دیندی ہے تو انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی۔ زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے، وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کرتا ہے، ایک رسی لے کے وہ گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بن دینا۔ وہ گاں دا جڑا بچڑا ہے اٹھتا ہے، ڈگتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر ڈگتا ہے۔ چند لمحے تو بعد وہ گاں دا جڑا بچڑا ہے اپنے قدماں تے کھڑا ہو جائے۔ وہ جڑی حویلی ہے 4 دیواری، وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیا گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں آلہ نسل دیاں نے۔
اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نہیں. یار بچے جڑے نہ گو اٹھا کے پیچھے کھڑو. جدوں زمیندار گاں دے اس بچے نو چھڑدا نا وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا تو سیدھا جاندا ہے اپنی ماں کول جاندا ہے, کسے ہور گاں کول بولو نہیں جاندا. سیدھا گاں کول جان دی وجہ تو نا گاں دے اس بچڑے نو عربی چ طبیعہ کہا جاندا ہے تے طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع. کائنات کے اندر کلمہ ہر مسلمان نے ایک ہی نبی دا پڑھیا, خواہ کوئی بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, انہیں کلمہ ایک ہی نبی دا پڑھیا. ہن کلمہ پڑھن تو بعد سارے سامنے کئی پک ڈنڈیاں موجود نے, کئی دروازے موجود نے, کئی ذاتاں کئی جماعتاں موجود نے, کئی شخصیات موجود نے. لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جن نے پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنی چ منیا وہ دنیا دے سارے دروازے چھڈ کے, دنیا دیا ساریاں ذاتاں اور پک ڈنڈیاں چھڈ کے, دنیا دیا ساریاں جماعتاں چھڈ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. جس دروازے تے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی دخل الجنہ, جن نے میری اطاعت کر لی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا. لاہوریو یہ حدیث اس بات تے دلالت کر دی ہے کہ جنت ملنی ہے نبی دے دروازے تو ملنی ہے, کسی امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی. وہ دی شرط کی ہے جن نے میری اطاعت کی تھی, اور اطاعت ہی جنت کا سبب بنے گی. ان تطیعوہ تہتدوا, پیغمبر دی اطاعت کرو ہدایت پا جاؤ گے. جنت جان کا سبب بھی اطاعت اور ہدایت کا سبب بھی اطاعت. اور ایک اور مقام تے کیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. نماز پڑھو زکات دیو. پورے قرآن کے اندر ایک جگہ تے کلے رسول دی اطاعت دا حکم دیتا ہے, باقی ہر جگہ تے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول آیا. نماز دی واری آئی میرے رسول دی اطاعت کرو, زکات دی واری آئی میرے رسول دی اطاعت کرو. کیوں؟ لعلکم ترحمون, تاکہ تھوڑے تے رحم کیتا جائے. نبی دی اطاعت رحمت دا سبب ہے, نبی دی اطاعت اور فرما برداری ہدایت دا سبب ہے, نبی دی اطاعت جنت جان دا سبب ہے. تقلید ہدایت دا سبب نہیں, تقلید دے نال جنت نہیں لبنی, تقلید دی وجہ تو اللہ دی رحمت نازل نہیں ہونی. نبی دی اطاعت جڑی ہے وہ قیامت دے دن جنت جان دا سبب بنے گی. آئیے ذرا غور کیجئے قرآن دے 30 پاریاں اللہ نے نبی دی اطاعت دا حکم کیوں دیتا ہے؟ یہ نہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ دی اطاعت کرو رحمہ اللہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک رحمہ اللہ, انہاں دی اتباع اور اطاعت دا حکم کیوں نہیں آیا؟ کدی سوچئے؟ اس واسطے تمام امام بولتے نے اپنی مرضی نال. جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے تے اچھی بولو صحیح بھی ہو سکتی ہے. انہاں دی اطاعت اس وجہ تو نہیں کرنی ہے بولتے نے اپنی مرضی نال, تے میرے رسول دی اطاعت اور اتباع کیوں کرنی ہے؟ میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نال. وما ینطق عن الہوی, میرا رسول بولتا ہے کسی مرضی نہ. جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے وہ دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی. نبی علیہ السلام دی زبان چو جو نکلیا وہ حق ہے, وہ سچ ہے, پاک ہے, لا شک ہے, اور دین وہی ہے, حرف آخر وہی ہے جو آپ دی زبان نبوت چو نکلیا. سچ وہی ہے جو آسمان تو جبریل آپ دے قلب اطہر تے لے کے آیا. بما نزل علی محمد وہو الحق, جو آپ نے نازل کیتا گیا وہ حق ہے, تے جو آپ دی زبان چو نکلیا. بولو اللہ انہوں نے بولن دی توفیق دے, بولن دی. جو آپ دی زبان چو نکلیا
وہ بھی حق کے سچے پاک کے لا شک کے. نبی علیہ السلام دا سودا ہو گیا کہ یہودی نہ. آپ نے فرمایا بھی چلا تینوں میں پیسے دینا گھر چل میرے نال. یہ کیوں کیا کہ گھر چل تینوں پیسے دینا؟ پیغمبر نے پوری زندگی اپنی قمیض نو جیب نہیں لائی. فرمایا چلاؤ بھی تینوں پیسے دینا. آپ دے خزانچی حضرت بلال سن رضی اللہ تعالی. آپ نال لے کے جا رہے نے. یہودی نو ایک بندہ راج ملیا. کہنے لگا کنے دا اونٹ ویچے؟ آندا اینے دا ویچیا. وہ اگے ہو گیا ڈبل پیسے لے لیں تے سودے تو مکر جا. وہ یہودی سی, وہ مکر گیا. وہ کہنے لگا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا. نبی علیہ السلام فرمان لگے بھی تیرا میرا سودا نہیں ہوا تو میرے نال لین کی جا رہے ہیں؟ پیسے کا دے اونٹ دے. جے سودا نہیں ہوا تو پیسے کیوں لین جا؟ آندا جی تھانوں پتا ہے یا مینوں پتا ہے, لیکن میرا تھوڑا سودا نہیں ہویا. اگر ہویا تو کوئی گواہ پیش کرو. ہوں یہودی نو یہ سی اتنے دو ہی ہاں, ایک محمد سی ایک میں سا صلی اللہ علیہ وسلم. تیجا بندہ ہی کون ہی, گواہی کنے دینی؟ پر یہ نبی دے صحابہ دا نہیں نے پتا. کولوں دی نبی دے صحابی گزرے نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی. خزیمہ دے کان چ آواز پی گئی اس یہودی دی. جدو کہہ رہے جی گواہ پیش کرو, حضرت خزیمہ اگوں واپس آئے. یہودی نو مخاطب ہو کے آندے نے 10ویں کتنے گواہی دینی ہے؟ کیڑی پرے چ, کیڑے چوک چ, کیڑی عدالت, کیڑی کچہری چ؟ وہ یہودی پریشان ہو گیا. خزیمہ دی گواہی کے متعلق آقا نے فرمایا سی نا, خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر ہے. تے خزیمہ نے جدو کیا نا 10 میں گواہی دینا کہ تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا, تو جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے. وہ چلا گیا, پیسے لے چلا گیا. آقا فرماندے نے خزیمہ منو سودا کر دیا ویکھے ہی؟ اللہ رسول نہیں. پھر میرے کو پوچھے ہی نہیں. تو پھر ایڈی وڈی گواہی ایویں دے چھڑی. تے نبی دے صحابی خزیمہ کی آندے نے, محبوب جی تساں فرمایا اللہ ایک کے, اسی اللہ نو ویکھیا ہے. وہ گل دی سمجھ آئی جے کوئی نہ؟ لسی پین والے لوگوں سمجھ تھانوں ایڈی ساجی نہ نہیں لگنی. تسی فرمایا اللہ ایک کے, اسی اللہ نو ویکھیا ہے. اسی تے رب نو بھی رب منیا, محبوبہ تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منیا. اللہ اکبر. تسی فرمایا دنیا تو جانا ہے کہ جانا ہے. تسی فرمایا قبر چ عذاب ہونا ہے, ہاں کیا ہونا ہے؟ عذاب ہونا ویکھیا تو نہیں. تسی فرمایا قبراں چ اٹھائے جانا ہے, کیا اٹھائے جانا ہے. تسی فرمایا میدان محشر برپا ہونا ہے, کیا ہونا ہے. میدان محشر برپا ہوندا ویکھیا نہیں. تسی فرمایا جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, ہاں کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ بغیر ویکھن تو تھوڑی زبان دی وجہ. اتنے بھی میں سودا کر دیا محبوبہ تھانوں نہیں ویکھیا, میرا یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے, محبوبہ تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی. کائنات غلط ہو سکتی ہے, میرے محمد کی زبان غلط نہیں ہو سکتی. اے وہ نبی ہے جدے پیچھے چلنا ہے, جدی گل مننی ہے, جدی ایک ایک بات ساڈے واسطے حرف آخر ہے. آئیے ذرا غور کیجئے قرآن وال. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے اعلان کر دیو, کائنات دے لوگاں کہہ دیو, اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے, اگر تسی چاہندے ہو قیامت دے دن جنت دی چابی مل جائے, اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے, اگر تسی چاہندے ہو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے, او دی ایک کوئی شرط ہے فتبعونی, جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ, جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ, جتھے نبی نے کھلاریا کھلو جاؤ, جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو. جدو نبی دا کہنا من کے پیغمبر دے آکھے لگ کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے, اللہ فرماندے نے پھر 2 انعام دیاں گا. ادھر میرے والے دیکھو, یحببکم اللہ, میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا. تے دوجی گل اے وے ویغفر لکم ذنوبکم, میں تھوڑی زندگی دے گناہ معاف کر
کر دیاں گا. عربی دے اندر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندا ہے جدے اندر گندگی سٹ کے مٹی پا دیتی جاندی ہے. اللہ دے نبی دے آکھے لگ کے پیغمبر دا کہنا من کے جدوں تسی میرے دروازے تے آؤ گے میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اُتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آئیے ذرا غور کیجئے نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. میرا کوئی کمال نہیں گاڈ کا کرم اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا. اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا. مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا. نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا. وہ ایتھے بھی ریجیکٹ ہے اگے بھی ریجیکٹ ہے جنت دے دروازیاں تے بھی ریجیکٹ ہے آئیے حوض کوثر تو بھی ریجیکٹ ہے. ہی میرا مسلک ہے منہج ہے لوگوں دین ہوئی ہے جو آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے. کسے مولوی کسے پیر امام تے خطیب دی بات دین نہیں. کوئی دنیا دا مولوی ہوئے گدی نشین ہوئے پیر ہوئے میں او دی بات رو دین نہیں مندا. میں دین مننا گا پر مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی. تصدیق آمینہ دے لال کرن دے میں دین منن واسطے تیار ہاں. ہونے دی مثال بھی لے لو صحیح مسلم میں کتاب الایمان ہے حضرت نبی علیہ السلام مسجد نبوی تشریف فرمان ہے ایسا مسجد نبوی کھچا کھچ پڑی ہے پارو ایک آن والا ہوندا ہے صحابہ نو پھلانگ دا ہویا میرے پیغمبر کو آ کے دو سانو ہو کے بہ گیا ہے تے آندہ کی ہے کہ من اسلام اسلام کی ہے من اسلام اسلام کی ہے. نبی علیہ السلام نے اسلام دے بارے ہی دسیا آندہ صدقتا صدقتا پھر پوچھا ایمان کی ہے ایمان دی تشریح کی تھی پھر آندہ صدقتا پھر پوچھتا احسان کی ہے پھر میرے نبی نے احسان دی تشریح کی تھی آندہ صدقتا. صحابہ نے اسی پریشان ہو گئے بندہ کوئی پینڈو ہے لیکن سوال بھی خود کرتا ہے تصدیق بھی خود کرتا ہے. چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کدوں آئے گی. آقا فرماندے نے سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں آنی ہے تے جدے کول سوال ہو رہا پتا اینو بھی کو نہیں قیامت کدوں آنی ہے. چھواں سوال کرتا ہے آئیے ذرا غور کیجئے قیامت دیاں نشانیاں کی نے میرے نبی نے نشانیاں دسیاں نے آندہ صدقتا اٹھ کے چلا جاندہ ہے باہر گیر دے قریب پہنچدا ہے صحابہ نو آقا فرماندے نے اس سائل نو دوبارہ بلا کے لے آؤ. صحابہ دے مگر دوڑ دے نے یہ گیر کراس کر کے باہر ہو جاندہ ہے. اگوں ویکھیا باہر جا کے بندہ نظر ہی نہیں آوندا ایویں گیڑے نے کراس کیتا تے اگوں گم ہو گیا سجے کھبے صحابہ ویندے نے نظر نہیں آوندا. آن کے آمینہ دے لال نو صحابی کہندے نے محبوب جی جدے پیچھے تسا سانو بھیجیا سی ایویں انہیں گیر کراس کیتا ہے اگوں کو چیز ہی اٹھا کے لے گئی ہے نظر نہیں آیا. فرمایا جانتے ہو کون سی اللہ دے رسول نہیں فرمایا ذاکا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. آن والا جبریل سی یہ تھوڑے کل کیوں آیا ہے یہ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے جبریل آندا کدی مرضی نال بولو بولو اللہ دی مرضی نہ ہوندا ہے آیا بھی رب دی مرضی نہ ہے آیا بھی مسجد نبوی دے وچ ہے آیا بھی عربی بولدا ہے آیا بھی بشریت دا لبادہ اور کیویں اینو چاہیدا سی وحی لے کے آیا ہے تے نبی دے کول کھلو کے وحی ڈائریکٹ ہی بیان کر دیندا. بار بار اللہ دے رسول کو سوال کیوں کیتے پوچھئے علماء کرام سے پوچھئے مفتیان نظام سے جڑے آئے دن نواں دین کڑ کر کے لوکاں دے سامنے پیش کر دین ایوی گل دین ہے اوی گل دین ہے. ہر بندہ نواں دین بناتے بیٹھا ہے کیوں
بھاوے میں آسمان تو وہی لے کے آیا اگر وہ میں وہی ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے. اے میرا مسلک ہے، منہج ہے، اے دعوت ہے، اے پیغام ہے. جبریل دی بات اللہ دی وحی بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے. میں کسی مولوی مفتی امام تے پیر دی بات نو دین کیویں مننا جی دی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے. یہی مسلک ہے. دین وہی ہے جو آپ دی زبان نبوت چنے. جس طرح مائدہ دودھ چونے ہیں وہ دن مسیدیاں ٹوٹیاں دا پانی پاؤ دودھ خالص رہے گا. تو ہی تے جی میں روز پاندے ہو چپ کر کے بیٹھے ہو بولو رہے گا صحیح. ادھے کو آندے نے نہیں، ادھے کو چپ کیتے نے. نہر دا پانی پا لو پھر نہیں، چلو زمزم دا پا دیو پھر بھی نہیں. سارے بھابی آئے ہو زمزم دا پایا بھی خالص نہیں. ملاوٹ یہ جنی بھی پکیزہ ہوئے اور دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین وہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. خالص چھڈ کے نہ خالص سے مگر پھرنا ایک کام نہیں بے شعوریاں دے. سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے. کوئی کھائے چھان بورا چھنے پڑے ہوئے چھڈ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجھاں بوریاں دے. سلسلہ انبیاء دے اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. جدو نبی دی حدیث آ جائے گی پھر وہ چوچرا کرن دی اجازت نہیں، سوچن دی اجازت بھی نہیں ہے. پیغمبر دا حکم آ گیا ہے منوا انو بھی مننا ہے. او میرے بھائی جتھے نبی دی حدیث آ جائے اوتھے کسی دا قول نہیں چل سکتا، قیاس نہیں چل سکتی، عقل نہیں چل سکتی، کسی دی فہم و فراست کسی دا فتویٰ نہیں چل سکتا. جتھے نبی دی حدیث آ گئی ہے اوتھے دنیا دے قول قیاس سارے جڑے نے وہ رد کر دیتے جان گے. محمد دی حدیث کا پرچم لہرا دیتا جائے گا. اے میری دعوت ہے، اے ساڈا پیغام ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کولے کون والا ہوندا ہے آن کے آندا عمر جی گل اے وے ایتھوں ہاتھ کٹیا جاندا ہے ایدی دیت کنی ہے. حضرت عمر آندے نے 50 اونٹ ہے. آندا جی انگوٹھا کٹیا جائے ایدی دیت کنی ہے؟ فرمایا 15 اونٹ ہے. آندا جی انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے؟ فرمایا 10 اونٹ ہے. اے انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے؟ 10 اونٹ ہے. اے انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے؟ 9 اونٹ ہے. اے سب تو چھوٹی انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے؟ فرمایا 6 اونٹ ہے. کنے ہو گئے؟ وہ صاحب نہیں جی ہوندا بولو تو صحیح. 50 پورے ہو گئے. 55 نہیں 50. 15 انگوٹھے دینے 2 2 10 بول دے نہیں. 9 6 بولو 50 پورے ہو گئے. حضرت عمر نے تھلے لائی مور اتے کیتے سین. فرمایا جاؤ 22 لاکھ مربع میل دے اندر پہنچا دیو. مصر دی عدالت ایک پہنچتا قاصد آن کے جدوں مصر دے جج نو ایک خط دیندا ہے فتوا دیندا ہے حضرت عمر بن خطاب دا. جج نے اسران لیٹر سامنے پڑھ رہے نے تے نال کرسی ڈٹھی ہے نبی دے صحابی جلیل القدر حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. انہوں نے پوچھا رکا کتوں آیا ہے؟ اے مدینے چو آیا ہے. کدھا رکا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے فتوا بھیجا ہے کہ اے دے مطابق تساں فیصلہ کرنا ہے. حضرت عوف نے مینوں بھی دیو میں پڑھا کی ہے. پڑھیا اتے انگلاں دی دیت لکھی ہے انگوٹھے دے 15 دو دے 10 10 ایک دے 9 ایک دے 6. حضرت عوف دا چہرہ جڑا سرخ ہو جاندا ہے. حضرت عوف جڑے نے اے ایتھوں تیز گھوڑا لیندے نے تے مدینے آ جاندے نے
حضرت عمر بن خطاب نو ملتے ہیں سلام دعا ہوئی حال وال پوچھے تے پوچھتے ہیں اے رکا عمر جی تھوڑا جی میرا ہے فتوا تھوڑا میرا ہے فرمایا اے انگلاں دی دیت تساں مقرر کیتی ہے جی انگوٹھے دے 15 دوں دے 10 10 ایک دے 9 ایک دے 6 جی جی میں کیتی ہے گل دسو کی ہے فرمایا عمر میں اللہ دے نبی کو اپنے کنا نال حدیث سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے تے تسی انگوٹھے دے 15 تے دوں دے 10 ایک دے 9 ایک دے 6 عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرن والا میں تیرا فتوا مننا کہ محمد دی حدیث مننا حضرت عمر نے جدو سنیا نا تے پیشانی تے پسینہ آ گیا نہیں کیا میں فتوا دے چکے حدیث بات چاہیے تے عمل کرن واسطے بولو ایک حدیث ہی کافی ہے 10 20 30 دی لوڑ نہیں ہن تے رفع الیدین کرن دی 650 حدیث ہے نا 1 2 4 5 10 20 نہیں 200 نہیں 300 نہیں جسے رفع الیدین مولانا خالد گرجاکھی نے لکھی وہ دے اندر 650 حدیث آندی تے سانو لوگ پھر بھی مذاق کرتے ہیں بھابی مکھیاں چلتے آندے نے کہ نہیں بولو تو صحیح کی ہوا انہاں نو نہیں پتا کہ جس پیغمبر دی پاک سنت ہے وہ بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی انہیں چلنی کتوں دی اینا ہی نہیں پتا لم یہ بوجھ لو بولتے نہیں تے نہ کرن دی صحیح سند نہ ایک بھی نہیں نہ کرن دی ایک بھی نہیں صحیح سند نہ اور میں ایک حوالہ دے جانا جانا گل بڑی پیاری ہے سننے والی ہے آئیے ذرا غور کیجئے میں جڑی گل دسنا چاہنا وا تساں باب نہ کرنا چاہنا ایک ہی حدیث سنائی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو تے حضرت عمر نے حدیث سنی ہے اللہ اکبر کبیر آئے نہیں کیا حدیث سنائی ہے میں تے پہلے ہی فتوا دے چکیا وا نا ایک گل جیڑی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتی نہیں حضرت عمر آندے نے ٹھیک ہے حدیث ہے فرمایا کاتب نو منگوایا کاتب نو منگوان تو بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عوف نو کہندے نے اے نبی دی حدیث لکھاؤ نا پیغمبر دی حدیث لکھائی جاندی ہے اسے پیج دے اوتے 5 انگلاں دی دیت برابر ہے تھلے حضرت عمر نے نوٹ لکھیا نوٹ لاہوریو سنن والا ہے نوٹ کی ہے اج تو بعد 22 لاکھ مربع میل دیاں عدالتاں دے اندر فیصلہ ہوئے گا فتوی فاروق دے مطابق نہیں محمد دی حدیث دے مطابق ہوئے گا کیوں فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اے ویکھ لے میری نماز اپنی نماز لے کے آ میں کھڑا ہاں کیمرے لگے نے سارا مجمع بیٹھا ہے تو نماز حنفی لے کے آ میں نماز محمدی لے کے آنا اے نماز او نماز ہے جڑی جبریل نے آسمان تو آ کے میرے نبی نو 10 مرتبہ پڑھائی ہے کتنی مرتبہ اونچی بولو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں 10 مرتبہ جبریل نو نماز کنے سکھائی وہ بولو کنے سکھائی جبریل نو اللہ نے سکھائی جبریل نے آن کے کنو پڑھائی آقا نے اگو کنہ نو پڑھائی صحابیاں نو پھر کہہ دیتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی نماز اوے پڑھا جویں منو پڑھ دیا ویندے ہو قیامت دا دن ہونا ہے ترازو لگنا ہے توجہ ترازو دا پلڑا کڈا ہوئے گا جی کو مسیح ایڈا کو ہونا ہے وہ ایڈا وڈا پلڑا ہے کہ 7 زمینہ 7 آسمان اس پلڑے چ رکھ دیتے جان کے جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی انہوں چکن واسطے جبریل مقرر ہوئے گا کول کرسی آمینہ دے لال دی ڈٹھی ہوئے گی امتی نماز لے کے آئے گا اس نماز دی تصدیق
آمینہ دے لال کرن گے ایڈی نماز میری سنت دے مطابق ہے میرے طریقے دے مطابق ہے جبریل اس نماز نو پھڑ کے ترازو چ رکھے گا اگر حنفی نماز پڑھ کے تر گیا وہ دی تصدیق امام ابو حنیفہ کرے گا آمینہ دا لال نہیں کرے گا محمدی نماز کی تصدیق آقا کرنی ہے یہ گل دھیان نہ سن لو تے جڑی محمدی نماز ہے نا وہ دے اندر رفع الیدین ہے وے اچھی بولو رفع الیدین ایک حدیث نہیں اگلے دن ایک بندے نے میری تقریر سنی ہے میں کلپ ہی آیا میں قرآن پڑھ کے کیا نبی نے اپنی زندگی سے ایک رکعت بھی ایک سجدہ بھی ایک رکوع بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں کیتا انہیں وہ کدے مسجد دا صدر سی وہ اوویں کلپ لے گیا مولوی صاحب کو آندا جی ویکھو نا بھابیاں دا ایک مولوی صاحب نے آندے نے نبی علیہ السلام نے ایک رکوع بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں کیتا تے اینیاں حدیثاں نے ہے نہیں کوئی وہ مولوی کہنے لگا ہے صحیح نے ہمیں کو 4-5 نے کنیاں نے وہ دے یا منہ چوں نکل گیا ہے صحیح نے کوئی ہمیں 5-4 نے انہیں کہا مولوی جی عمل کرنے واسطے کنیاں حدیثاں چاہیے نے ایک 5 تو پھر ہے ہی نے نا بولتے نہیں میں پھر انشاءاللہ اج تو بعد 5 تے عمل کرا باقی پھر کر لاں گے ہور اگوائیاں اینی گل سن کے اہل حدیث ہو گئے اور اتنے ہزاراں نہیں لکھاں لوگ اہل حدیث ہوئے ساری دعوت ہے اور الحمدللہ قرآن حدیث کی ایسی دعوت ہے نبی دے دور چ صحابی ودے سن اج دے دور چ وہابی ودن ڈے نے اور انشاءاللہ لوکاں نے وہابی ہونا ہی ہونا ہے مولویاں مسیتاں وچ بیٹھ کے رونا ہی رونا ہے بولتے نہیں تھوک دے حساب نہ وہابی الحمدللہ آئیے ذرا غور کیجئے آمینہ دلال دے صحابی حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ نو یہ آندے نے 18-19 نوجوان سا بالکل ینگ اسی کلمہ پڑھیا تے مدینے چ اسی 20 دن رہے کنے دن اسی ساریاں نمازاں نبی دے پیچھے پڑھیاں 20-5-100 نماز نبی دی امامت چ پڑھی تے مالک بن حویرس آندے نے میں جان لگا نا تے آقا فرماندے نے مالک ہن چلنا جی چلنا فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی ہن جا کے مینوں نماز پڑھدیاں ویکھیا ہی جی ویکھیا فرمایا جویں مینوں نماز پڑھدیاں ویکھیا ہی ایویں ہی جا کے اپنے علاقے چ بھی نماز پڑھانی آ تے مالک بن حویرس نے جا کے اپنے علاقے دے اندر نبی دی نماز پڑھائی ہے رفع الیدین کر ایک بندہ آندا جی اے رفع الیدین کر کے نماز پڑھیے ہو جاندی ہے بغیر رفع الیدین تو پڑھیے ہو جاندی ہے حضرت امام احمد ابن حنبل کو ایک بندے سوال کیتا انہیں کہا کہ امام صاحب دسو اگر نماز چ بندہ رفع الیدین نہیں کرتا نماز ہو جاندی ہے امام صاحب فرمان لگے ہاں ہو جاندی ہے پر نبی دی سنت دے مطابق نہیں ہوندی نبی دے طریقے دے مطابق نہیں ہوندی اج لوکاں نوں کیا جا رہا نماز دے رفع الیدین منسوخ ہو گئی ہے کیڑی سن ہجری دے اندر ایک حوالہ سن لو اے ملا علی قاری حنفی دا حوالہ ہے انہاں دی کتاب الموضوعات الکبریٰ الاسرار المرفوعہ فی اخبار الموضوعہ یہ جڑے ملا علی قاری نے یہ 1014 ہجری چ فوت ہوئے نے اج تو 450 سال پہلو دا حوالہ لگا دین کنے سال بولو تے صحیح ملا علی قاری حنفی کہندے نے گل بڑی کمال دی کردے نے آندے نے لوگوں وَمِن ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْمَنْعِ مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ مِنْهُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ لَا يُصَحُّ مِنْهَا شَيْءٌ فرمایا دنیا دے لوگوں میں ملا علی قاری حنفی یہ گل کہنا رفع الیدین تو منع کرن دیاں جنیاں حدیثاں نے کُلُّهَا بَاطِلَةٌ ساریاں ہی جھوٹ نے ساریاں ہی باطل نے انہاں دے وچوں ایک بھی صحیح نہیں یہ حوالہ ہوئے اگر کوئی مائی دا لال انہوں غلط کرے میں ساری زندگی اس مولوی دیاں جتیاں چکاں گا بول دے نہیں آئیے ذرا غور کیجئے ماشاءاللہ قاری بنیامین عابد صاحب تشریف لائے نے اسٹیج تے ہوندے نے انشاءاللہ توجہ ادھر میرے والے
اور بولتے نہیں. ہوں جڑا عموماً بیان کیتا جاتا ہے علم کتنے مکتا ہے؟ اہے جی وہ کچھاں چ بت رکھ کے نمازاں پڑھتے سن. کی رکھ کے؟ وہ بولو کی رکھ کے؟ کچھاں چ بت رکھ کے نمازاں پڑھے. نبی پاک نے فرمائی رفع الیدین کرو کچھاں چ بت ڈگ پین. ایڈا جھوٹ ہے جی بلی نو آکھو اونٹ ہے. کوئی مولوی ایک کچھاں چ بت رکھنے والی حدیث کی تو سانو پیش کرے. سانو اج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں سال نو نہیں 2 سال نو نہیں کچھاں چ بت رکھنے والی حدیث سانو پیش کرے. مینوں دے میں اس مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے وہ وزن تے برابر تے تول کے نوٹ میں دیا مسلک والے نہیں کر دیا گا. آئے تے صحیح. اے جی شریر کوڑے دیا دمانی طرح ہاتھ نہ ہلاؤ یہ بھی آدھے نا. بولو صحیح مسلم ہے. یہ کہندا ہے کہ مسلم چ روایت آئی ہے جابر بن سمرائے دے راوی نے پہلو پوری حدیث سے پڑھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرن لگیا کہندے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ. تے جیڑی گھوڑے دی دم میں ایویں ہلدی ہے اسرا نہیں ہلدی. رفع الیدین کیویں کری دی؟ بولو. سلام پھیرن دے قریب جدو سلام پھیر دے سن صحابات چوک دے سن تے نبی علیہ السلام نے او امام نووی رحمہ اللہ نے وہ تے باب السلام کے اندر روایت لے کے آئے نے. آئیے ذرا غور کیجئے سنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 میں صفحہ 72 ہے. توجہ میرے ول. حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل تابی گزرے نے کبائر تابی جنہ بہت سارے صحابہ دا دور پایا ہے. انہوں نے نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھن والا پوچھتا ہے جی رفع الیدین کتوں لئی ہے؟ یہ آندے نے میں اپنے استاد حضرت ابو نعمان دے کولوں لئی ہے. ابو نعمان نے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھیا تسی رفع الیدین کتوں لئی ہے؟ آندے نے میں حماد بن زید کولوں لئی ہے. حماد بن زید نے رفع الیدین کیتا ہے. یہ حماد بن زید کون تابعی ہے جن نے 7 صحابہ کولوں علم حاصل کیتا ہے. حماد بن زید نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتوں لئی ہے؟ آندے نے میں اپنے استاد ایوب سختیانی کولوں لئی ہے. ایوب سختیانی نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتوں لئی ہے؟ آندے نے میں اپنے استاد حضرت عطا بن ابی رباح کولوں لئی ہے. عطا بن ابی رباح کون نے؟ جڑے حضرت امام ابو حنیفہ دے استاد نے. عطا بن ابی رباح کون نے؟ جن نے رحمت دے پرنالے تھلے حتیم چ بیٹھ کے نبی دی حدیث پڑھائی ہے. عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جدی 200 صحابہ نال ملاقات ثابت ہے. عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جدے متعلق امام ابو حنیفہ دا قول ہے ما رأیت مثلہ ایڈی مثل کائنات بندہ کوئی نہیں. عطا بن ابی رباح کون ہے؟ حضرت امام فرماندے نے امام شافعی فرماندے نے پوری زندگی عطا بن ابی رباح نے ایک رکوع بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں کیتا. عطا بن ابی رباح نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ یہ آندے نے میں حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر صدیق دے نواسے کولوں لئی ہے. انہاں نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ عبداللہ بن زبیر کہندے نے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کولوں لئی ہے. نانے ابو بکر نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آندے نے پتر صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا حضرت ابو بکر آندے نے کان یرفع اے جڑا کان ہے عربی گرامر دے اندر اے دے اندر استمراری ہمیشگی دا معنی پایا جاندا ہے. ابو بکر صدیق فرماندے نے پتر میں نبی دے نال سفر حضر چ نہ رہا ہمیشہ نبی علیہ السلام رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے رہے نے. ہونا دے جی عبداللہ بن مسعود نے رفع الیدین کیتا ہے ایکو دفعہ ہی کیتا ہے. حدیث بیان کیتی جاتی ہے عموماً تے ملا علی قاری حنفی کی آندے نے کہ حدیث ابن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مره كان ابن المبارك قد ثبت حديث سالم عن ابيه يعني في الرفع ولم يثبت احادیث ابن مسعود. ملا علی قاری حنفی آندے نے اے جڑی عبداللہ بن مسعود دی حدیث ہے کتوں ثابت ہی نہیں. کتوں ثابت نہیں. اے تے عبداللہ بن مسعود نے تے میں تینوں حدیث سنان لگا وا حضرت عمر فاروق کہہ دیو رضی اللہ تعالی کہہ دیو حضرت عبداللہ بن مسعود دا مقام زیادہ کہ حضرت عمر دا.
وہ بولو تے صحیح یار، مرنے ہو بولو کدا زیادہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام زیادہ ہے. تو عبداللہ بن مسعود دی گل کرنا، میں تینوں عمر دی گل لگا سنان. حضرت عمر بن خطاب حضرت عبداللہ بن قاسم فرماندے نے ایک دن حضرت عمر آندے نے مسجد نبوی دے اندر، تابعیاں تے صحابیاں نے مسجد نبوی فول لے تے گل کی ہے بینما الناس یصلون فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ خرج علیہم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال اقبلوا علی بوجوہکم اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر داخل ہوندے نے تے آندے نے اقبلوا علی بوجوہکم، او میرے ول سارے منہ کرو، اج میں تھانوں او نماز پڑھ کے دکھانی ہے جڑی آمینہ دے لال پڑھدے رہے نے. کون پڑھتے رہے نے؟ التی کان یصلی و یامر بها، اے اوہی نماز ہے جڑی میں عمر نے پڑھ کے تھانوں دکھانی ہے. اے دے متعلق ہی آقا فرماندے سن صلو کما رأیتمونی اصلی. اے دا حکم دے فقام مستقبل القبلۃ ورفع یدیہ حتی ھذا بہما منکبیہ. ادھر میرے ال ویکھو، رفع الیدین کرن دیاں دو حدیثاں نے، ایک ہے کناں دیاں لوہاں دے برابر، ایک کندیاں دے برابر. تے کئی بھابی ایتھوں ہی ہے جڑی رفع الیدین ہے، کوئی رفع الیدین نہیں. یہ تو میں مذاق ہے، بولتے نہیں ایتھوں ہی. ایویں نہیں، پوری کندیاں تک کرو نہیں تو رحم دیو. کندیاں تک حلوہ من کی بھائی، کندیاں تک حضرت عمر نے رفع الیدین کی تھی، کندیاں تک آپ کر دینے. تے پھر اس تو بعد ثم کبر ثم رکع، پھر رکوع دے اندر جاندے نے. وکذالک حین رفع یدیہ ثم وکبر ثم غض بصرہ ثم رفع یدیہ. رکوع جان لگیا بھی رفع الیدین کیتا، رکوع تو اٹھ کے بھی رفع کنے کیتا ہے؟ اور بولو تے صحیح کنے کیتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر آپ نے سجدے کیتے نے، اللہ اکبر. پھر اتحیات تے بیٹھے نے. قال للقوم ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایتھے بھی کان آیا ہے، کان استمراری ہمیشگی دے معنی چاہندا ہے. حضرت عمر آندے نے جویں میں نماز پڑھی ہے ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، اللہ دے رسول ایویں ہی نماز پڑھدے سن جویں میں عمر نے تھانوں نماز پڑھ کے دکھائی ہے. جویں عمر نے پڑھی ہے ایویں نماز اہل حدیث پڑھدا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حیاکم اللہ. اور مسلک دا نعرہ مارو تے کوئی چج دا مارو، نہیں تے رہن دے اور چپ ہی رہو. تو ہی بات کہیں نے جی منسوخ ہو گئی آندے نے نا. وہ بولو تے صحیح یار، اج میں گرم ہاں تے تسی نرم ہو. ہیں کچھ مینوں بھائی عمر یزدانی نے مضمون ہی ایویں دا دے چھڑیا. آندے نے منسوخ. میں کہا کیڑی سن ہجری چ منسوخ ہوئی دسو. ایک دیوبندی عالم دین گزرے نے مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ، ساڈے نال زیادہ ادب کوئی نہیں کرتا. انہوں نے ایک بخاری دی شرح لکھی ہے فیض الباری. مولانا بنیامین صاحب ادھر میرے والے دیکھو، پرا نمو نہ کرو، ادھر میرے والے دیکھو. انہوں نے فیض الباری شرح لکھی، وہ دے اندر پتہ کی لکھتے ہیں علماء اکرام آندے نے میں 16 سال یا 14 سال تک ایک وطر والی حدیث دا رد کرتا رہا. میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا. اور زمین دی دھرتی تے ہنسی مر جائے گا ایک وطر نہیں پڑے گا. اس حدیث تے بھی عمل کرتا ہے، اہل حدیث کرتا ہے. ایک وطر والی حدیث تے عمل کرتا ہے. اچھی بولو کون؟ اسی کرنے. اسی
تو یا پوری زندگی حضرت امیر معاویہ نے کیتا ہے کیا بات ہے رضی اللہ تعالی. حضرت امیر معاویہ نے ایک وطر پڑھیا, ایک وطر آوا یعاوی معاویتن. یہ معنی کی ہے جڑا کفر نو لوہے دے چنے چبائے انہوں عربی چ معاویہ آندے نے. اور گل دی سمجھ آ رہی جے کی آندے نے. اور معاویہ ایک ایسی لیبارٹری ہے یہ چو پتہ چل جاتا ہے حرام دا کیڑا ہے تے حلال دا کیڑا ہے. کافرو بے حاویہ کافرو بے حاویہ. کوئی سمجھ آئی جے کوئی نہ. معاویہ ایک ایسی لیبارٹری ہے پتہ لگ جاتا ہے ابا بھی ہے کہ نہیں. بڑی ہائی لیول دی ہے لیبارٹری. اور حضرت امیر معاویہ ایک ایسا پھل ہے یہ خوشبو انہوں آتی ہے جدے دل چ ایمان ہے, جدے دل چ کفر ہے, منافقت ہے, انہوں اس پھل دی خوشبو آتی نہیں. اگے آئیے 1,44,000 صحابیاں چوں سب تو زیادہ جدے واسطے دعاواں کیتیاں نے میرے نبی نے وہ دا نام حضرت امیر معاویہ ہے. اور حضرت امیر معاویہ نے پوری زندگی ایک وطر پڑھیا. اہل حدیثاں بھی اللہ وطر ویحب الوطر. اللہ وطر ہے, وطر نو پسند کردا ہے. حنفی مر جائے گا ایک وطر نہیں پڑے گا. اس حدیث سے بھی عمل کردا ہے. اونچی بولو کون؟ اہل حدیث کردا ہے. مولانا انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں ان الرفع متواترا اسنادا. اور رفع الیدین کرن دیا حدیثاں متواتر نے, لگاتار نے. 5 حدیثاں بخاری چ نے, 6 مسلم چ نے, 11 حدیثاں 2 کتاباں چ نے. ان کتاباں چوں کوئی مولوی ایک حدیث نہ کرن دی وکھا دے, رب کبریا دی قسم ہے میں اس مولوی نو فی حدیث دا 1,00,000 روپیہ انعام دیاں گا. بول دے نہیں ہے لاکھاں دے بھائی میرے لو. اگلی گل بھی سنو نا. اور جابر بن سمرہ دی حدیث چڑی ترک رفع الیدین تے پیش کر دیو. رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا جابر بن سمرہ دی حدیث تو رفع الیدین دا ترک ثابت کر. مولوی پوری زندگی میں تیرا مسلک بھی قبول کراں گا اور تیری پوری زندگی تابعداری بھی کراں گا. اتنا بڑا دجل, اتنا بڑا جھوٹ کہ حدیث نو تروڑ مروڑ کے رفع الیدین تے ترک تے پیش کرنا ہے. اور مولانا تقی عثمانی نے لکھیا اس تو وڈا جاہل ہی کوئی نہیں جڑا جابر بن سمرہ دی حدیث نو ترک رفع الیدین تے پیش کردا ہے. اودے تو وڈا جاہل ہی کوئی نہیں. رفع الیدین کرن دیاں حدیثاں سامنے نے. آندے نے مولانا انور شاہ کشمیری او مما لا یشک فی ولم ینسخ ولا حرف منہ. اور تسی آندے ہو رفع الیدین منسوخ ہو گئی ہے. میں انور شاہ کشمیری کہنا رفع الیدین دی تے راہ بھی منسوخ نہیں ہوئی. آنا میں ہاتھ سینے تے کیوں بننا. ان وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ. سجا ہاتھ تے کھبا تھلے تے اللہ صدرے ہی. نبی نے دوویں ہاتھ کتے بننے سینے دو. ادھر میرے ال ویکھو کتے بننے. یہ کون کہہ رہے نے؟ وائل بن حجر کہہ رہا جڑا یمن دا شہزادہ ہے. 9 ہجری چ مسلمان ہوئے نے. 10 ہجری دے اینڈ تے مدینے چاہے سردیاں دے دن نے. وائل بن حجر آندے نے میں چادراں دے تھلیوں دی صحابہ نو رفع الیدین کردیاں ویکھیا. نبی نو بھی رفع الیدین کر کے نماز پڑھدیاں میں اپنی اکھاں نال ویکھیا. ہوں ہاتھ ادھر میرے ایتھے بندہ بندے کو معافی مانگتا ہاتھ کتنے بند ہے؟ بولو کتنے بند ہے؟ ایتھے بند ہے نا کہ ایتھے بند ہے؟ ایتھے بنے تو صحیح انہیں لا کے چھتر مارنا ہے. انہیں چولے ادھروں غلطی کی ہاتھ واگے بارڈر تے بنن ڈے. مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ فرماندے نے اور جتھے ہاتھ بننا اندر پیشاب کی تھیلی ہے جتھے پیشاب جمع ہوتا ہے اور گندگی تے ہاتھ بننا. جہاں ٹھڈ اتنے تنی تو تھلے بن کے بکھائی اتنے انہوں 1000 روپیہ انعام دیا گا. عمر یزدانی کو لے بولو وڈے ٹھڈ والا کو تنی تو تھلے بن کے بکھائے.
بولو بھی کی ہویا جی اہل حدیث دا عقیدہ ویکھ لے اہل حدیث دے کول مکہ بھی ہے مدینہ بھی ہے تے ہاتھ بنن واسطے سینہ بھی ہے اگے آ گئی ہے سورۃ فاتحہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کوئی نماز نہیں جدے اندر سورۃ فاتحہ نہیں کنز الامال کتاب الصلاۃ اٹھاؤ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا آؤ حضرت عبادہ بن صامت فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا ہے انہوں چاہیے فاتحہ پڑھے رب کبریا دی قسم میں باوضو بیٹھا او لوگو او نماز دا کوئی فائدہ نہیں جڑا نماز دے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا وہ نماز ناقص ہے یا خداجن 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 نماز خداج کا مانا کی ہے اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو عربی دے اندر خداج آندے نے جس طرح اونٹنی دا بچہ کسے کم دا نہیں اس طرح نماز بھی کسے کم دی نہیں جدی فاتحہ نہ پڑھی جائے میرے اندر اور بھی حدیث موجود نے لیکن بعد دے اندر ہی نے ولد سوالین اگے کیے آمین بولو آمین شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہو پوری ایک مثال دیندے ہوندے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل وہ آدھے سر ایک بندہ اپنی بیوی نو آدھا دال پکا دال وہ دال پکاندی ہے کیویں مسالے سارے پاندی ہے ہر چیز پاندی ہے ہلدی بھی پاندی ہے لسن بھی تھوم بھی دھنیا بھی سارا کچھ تے دال پاندی نہیں آندا وی لیا کروا لیے دال وہ پانی پا کے رکھ دی انہیں تھلیوں لائی برکی تے دال کوئی نہ انہیں کہا دال نہیں بھائی ہاں ہائے تے بھول گئی ہیں دنیا دے سارے مسالے پالو شیخ القرآن میں جب تک دال نہیں پاؤ گے ہانڈی مکمل دنیا دیا ساریاں تسبیحات پڑھ لے میں کہنا قرآن دے 30 پارے بھی نماز چ پڑھ جب تک تو فاتحہ نہیں پڑھے گا تیری نماز نہیں ہوئے گی تو قرآن دے 30 پارے بھی پڑھ لے فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوئے گی نہیں ہوئے گی کیوں نبی پاک نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم آمین کیوں اچھی آنے آقا فرماندے نے آمین ایڈی اچھی آکھو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے فرمایا کی ہوئے گا غفر لہ ما تقدم من ایک بندہ آندا تسی اچھی آندے ہولی نہیں آندے میں تو چولی آنے تیناں چ اچھی آنے تو میں کیا تو ہولی بھی نہیں آندا اچھی آندا نہیں ہولی آنے میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں تو میں آمین کہڑے ویلے آنا وہ بولو تے صحیح ولد سوالین کہے گا تے آمین کہے گا نا اہل حدیث ہولی بھی کہندا اچھی بھی اے میرے مسلک دی حقانیت رکوع تو اٹھنے کی پڑھنے ربانا بولو بولو آؤندی جے کوئی نہ پڑھ دیو ایک صحابی آیا پیچھو کالی کالی تیز آن کے ملیا نماز نہ سا چڑھیا سی صحابی نو سانس پھولیا جی آقا نے فرمایا سمی اللہ لمن اندا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی واز نکلی نبی پاک دے کنا جی پئی آپ نے نماز مکمل کی تھی فرمایا کون سی جنہیں عقل میں کہے نا بھائی اسے ابھی آندا میں پریشان ہو گیا میں کو اچھی پڑے گئے نے سانس پھولیا جی فرمایا کون ہے بھائی اللہ رسول میں کہے نے فرمایا جدوں تو ایک کلمے کہہ رہا سا میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان تو تیاں تو اتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن اور اج بھی 39 فرشتے آندے نے پر آندے بھابیاں دی مسیتیں نے اور بول دے نہیں ساڈے تو علاوہ رکوع تو بعد دعا پڑھدا ہی کوئی نہیں وہ تے رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے ایک منو آندا سانو بھی بکھاؤ 39 فرشتے میں کیا کملیا میں فرشتے اتر دے ویکھ بھی لواں نا فرشتے ویکھ کے بھی منو اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لیا فلک سج دئی نہیں
اس واسطے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. اگے سجدیاں دے درمیان کیڑی دعا پڑھ دے ہو؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارفعنی یا وارزقنی وارفعنی. پھر ایک دعا اور بھی ہے ربگ، پھر پڑھو ربگ، دو دفعہ پڑھنا ربگ فرلی. جنوں وہ دعا نہیں آتی ربگ فرلی پڑھ لے. یہ دعاواں کئی مولویاں بھی نہیں آدیاں، ساڈے بچیاں کو سن لو، انہاں نوں بھی آدیاں نے. کیوں آدیاں نے؟ اسی او نماز پڑھنے ہاں جڑی آمینہ دے لال نے پڑھائی ہے. اسی او نماز پڑھنے ہاں جڑی 10 دفعہ جبریل نے آن کے نبی نو پڑھائی ہے تے نبی نے اگوں اپنے صحابیاں نو پڑھائی ہے. یہی میرا مسلک ہے، یہی میرا منہج ہے، یہی میری دعوت ہے. جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا.